بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو قرآن کے رازوں کے متعلق آگاہ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سیکرٹ نمبر 1، قرآن میں ایک حامان نامی شخص کا ذکر آیا ہے جو کہ فرعون کے منسٹر میں سے ایک منسٹر تھا۔ حامان لفظ قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے حامان کو ایک ٹاور بلڈ کرنے کا کہا تھا۔ اسی حامان نامی شخص کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، لیکن بائبل میں بتایا گیا ہے کہ حامان فرعون کے انڈر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ فرعون سے 1000 سال بعد بیبیلیم میں پیدا ہوا تھا، نہ کہ ایجپٹ میں۔ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا تھا کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کتاب سے کاپی کی ہے، لیکن وہ لوگ غلط تھے۔ لیٹ 1800 میں ایجپشین ہائیرگلائفز لینگویج کو فرینچ اور جرمن اسکالر کے ذریعے روایت کیا گیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 2000 سال پہلے موجود تھی۔ اس اسٹڈی کو ایجپٹیولوجی کہا جاتا ہے، جس میں جرمنی جا کر ڈیفرنٹ آرکیٹیکٹ، کنسٹرکٹرز اور منسٹرز کے ناموں کو دیکھا گیا تو اس میں ایک منسٹر کا نام دیکھا گیا۔ اس کو 1900 میں ڈسکور کیا گیا۔ اس کا نام حامان تھا اور اس کا اسٹیچو بھی موجود ہے۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ حامان فرعون کے انڈر کام کرتا تھا اور وہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا، ایگزیکٹلی جیسا کہ قرآن نے فرمایا تھا۔ سیکرٹ نمبر 2، قرآن کی اس صورت میں چاند کے ریلیٹڈ ایک راز بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے مختلف فیسز مقرر کیے ہیں جن میں وہ ٹریول کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ کہ چاند کے اوربٹ کی فوٹو، جس کو ہم مون اینیلم کہتے ہیں، اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ چاند کس طرح اوربٹ کرتا ہے۔ اس کی تمام فیسز کو کمبائن کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ بالکل کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آ رہا ہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے۔ سیکرٹ نمبر 3، جب آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مضبوطی سے کھڑے ہیں، لیکن قرآن کی اس صورت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، اسے جمع ہوا خیال کرے گا، حالانکہ یہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی اور معلوم ہوا کہ پہاڑ ہر وقت موو کرتے ہیں، جس کو سیزمک ریدم کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ زمین سے جو سیزمک انرجی جنریٹ ہوتی ہے اسے وائبریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک بہت ہی چھوٹے لیول پر ہوتا ہے۔ سیکرٹ نمبر 4، قرآن کی اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آ گئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان اور اس کی فوج بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے۔ کئی لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، لیکن حال ہی میں سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، اور ان میں بھی سپروائزر، مینیجر اور ورکر کی طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں۔ سیکرٹ نمبر 5، قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس سے ہزاروں سال پہلے لوگ ٹھوڈی کے بل سجدہ کرتے تھے، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ قرآن میں یہاں غلطی کی گئی ہے۔ اس آیت کا انکار کرنے والے کہتے تھے کہ لوگ ہمیشہ سے ہی سر کے بل سجدہ کرتے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد آرکیولوجسٹ کو ایجپٹ میں اس کی ایک ایسی فائنڈنگ ملی جس سے یہ پروو ہو گیا کہ قدیم دور میں لوگ ٹھوڈی کے بل سجدہ کرتے تھے۔ اس طرح اللہ نے ان لوگوں کو غلط ثابت کر دیا۔ بے شک قرآن ایک سچا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو لکھا ہے، اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غلطی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔